السلام علیکم رحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ ہے پیری مریدی۔ مرید ہونا کیوں ضروری ہے، اور جو مرید نہیں ہوتا ہے اس کا کیا مسئلہ ہوتا ہے، اور جو مرید ہوتا ہے اس کے کیا فائدے ہوتے ہیں۔ دیکھیے، پیری مریدی اور جو بیعت ہے یہ قرآن سے ثابت ہے، اور بیعت کرنا صحابہ کی سنت ہے، اور جس کا کوئی پیر نہیں اس کا پیر شیطان ہے۔ قرآن میں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 71 پارہ 15، اس میں اللہ تعالیٰ یوں ارشاد فرماتا ہے، اس کا ترجمہ ہے: ہم ہر جماعت کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ تفسیر نعیمی میں اس آیت سے معلوم ہوا کہ دنیا میں کسی نیک بندے کو اپنا امام بنا لینا چاہیے، تو اسے شریعت میں اس فعل کو تقلید کہتے ہیں، اور طریقت میں اس کو بیعت کہتے ہیں، تاکہ حشر میں اچھے نیک بڑے پیر کے ساتھ جو ہے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ اور بیعت کرنا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم سے ثابت ہے، بیعت کرنا صحابہ کی سنت ہے، اور یہ دل کا سودا ہے۔ اور مرید ہونا، آپ جس سے بھی اگر آپ بیعت نہیں ہیں تو آپ جلد سے جلد جو ہے بیعت ہو جائیں، مرید ہو جائیں۔ اس کی مثال اس طرح ہے کہ سادی سی مثال ہے کہ آپ اگر کسی کامل پیر سے بیعت ہوتے ہیں تو آپ نے اپنے آپ کو اس کے ہاتھوں پر بیچ دیا۔ اس سے بیعت ہونے سے خدا کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ دیکھیے، قرآن کریم میں جو ہے اس کے بارے میں مزید طور پر فرمایا، جیسے پارہ 15 کا میں نے آپ کو بتایا، اسی طرح پارہ 26 آیت نمبر 10 اللہ فرماتا ہے: اے محبوب، جو تمہاری بیعت کرتے ہیں وہ اللہ کی بیعت کرتے ہیں۔ فتویٰ رضیہ میں ہے کہ پیر جو ہے گناہوں سے بچنے کا وعدہ کراتا ہے، اور پیر اللہ تبارک تعالیٰ کا قرب دلاتا ہے، اللہ کی طرف رغبت دلاتا ہے۔ تو پیری مریدی جو ہے بہت ضروری ہے۔ اور دیکھیے، مرید دنیا کی خواہشوں کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ آپ مرید بن رہے ہیں، مریض مت بنیے۔ اب آدمی آج کل پیر اس لیے تلاشتا ہے کہ جتنے بھی ہمارے کام ہوں گے، دنیا کے جو کام اٹک رہے ہوں گے، وہ سارے کام ہمارے وہ پیر کے دعاؤں کے ذریعے پورے ہو جائیں گے۔ ہمارا کاروبار اچھا چلے گا، ہماری دنیا بہت اچھی ہو جائے گی، ہمیں دولت ملنے لگ جائے گی۔ لیکن بزرگان دین کا یہ مقصد نہیں ہوتا تھا کہ آپ کو اس لیے بیعت کریں کہ آپ کو دنیا خوب دیکھیے، دنیا تو اللہ والوں کی ٹھوکروں میں پڑی رہتی ہے، وہ تو آپ کو مل ہی جائے گی۔ اب جو بزرگان دین فرماتے ہیں، جن کی جو مرید جب ان کے پاس بیعت ہونے آتے تھے پرانے زمانے میں، تو ان کے پیر اور جو بزرگ ہوتے تھے فرماتے تھے کہ آدمی یہ آرزو لے کے آتا ہے کہ اللہ والوں کے پاس آرزو یہ دعا لے کے آتا ہے کہ میری ہر دعا قبول ہو جائے۔ یعنی اس کی آرزو یہی ہوتی ہے، میرا پیر ہے، مجھے کوئی مشکل آئے گی، پریشانی آئے گی تو میرا پیر دعا کرے گا، اور میری دعا ان کی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گی، اور میری دنیا کی کاروبار، میری دولت اور میرے سارے کام اچھے ہو جائیں گے۔ یعنی پیر یہ کہتا ہے کہ تیری تو یہ دنیا ہے، تیری یہ دعا ہے کہ دنیا حاصل ہو جائے، اور پیر کہتا ہے مریض سے کہ میری یہ دعا ہے کہ تیری آرزو بدل جائے۔ سبحان اللہ۔ یعنی پیر کا مقصد ہے کہ تو میرے پاس آیا ہے تو تیری آرزو بدل جائے۔ دیکھیے، اگر جب بندہ بیعت ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ نگر پالیکا کی گاڑی جب گھومتی ہے تو آوارہ کتوں کو پکڑتی ہے۔ وہ آوارہ کتے جو بھاگتے ہیں ادھر ادھر، کہیں چھوڑ ٹھکانہ نہیں ہوتا ان کا، نہ کوئی ان کا پالنے والا ہوتا ہے، نہ کوئی ان کو کوئی کھلانے والا ہوتا ہے، ان کے گلے میں کسی کا پٹا نہیں رہتا، تو وہ ان کتوں کو پکڑ کے گاڑی میں پٹک لیتے ہیں، یا پھر ان کو پیڑے میں زہر ملا کے دے دیتے ہیں۔ تو یہ کتے بے موت ویسے مارے جاتے ہیں، اور جن کے گلے میں پٹے ہوتے ہیں تو چھوڑ دیتے ہیں ان کو، تو یہ کسی کا پالتو ہے، یہ کتا کسی کا پالتو ہے۔ تو اسی طرح پیری مریدے کا یہ معاملہ ہے کہ کسی بھی پیر کا
اپنے گلے میں پٹا ڈال لیجئے تو انشاءاللہ دنیا میں بھی بچ جائیں گے اور آخرت میں بھی بچ جائیں گے، ہے نا۔ سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ تجھ سے در سے سخت سے ہے مجھ کو نسبت، اور میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، سبحان اللہ۔ آپ مزید آگے فرماتے ہیں سرکار غوث پاک کی شان میں، اس نشانی کے سگ نہیں مارے جاتے، حشر تک رہے میرے گلے میں پٹا تیرا۔ تو کوئی کامل پیر تلاش کر کے آپ جلد سے جلد بیعت ہو جائیں، اور سرکار غوث اعظم کا فیض آپ پہ جاری ہوگا انشاءاللہ۔ اور پیری مریدی کے سلسلے میں آگے ہم بات کریں گے، یہ تو قرآن شریف سے میں نے آپ کو اس کی دلیلیں دی، انشاءاللہ آگے ہم اور بات کریں گے۔ اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے، ہماری مشکلوں کو اللہ تعالیٰ آسان کرے، کہ اللہ دنیا کی محبت سینوں سے نکال کے ہمیں آخرت کی فکر ہمارے سینوں میں ڈالے، اللہ کا اس کا خود کا خوف ہمارے سینوں میں ڈالے، اور رسول اکرم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے آل کی محبت اللہ ڈالے۔ کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہونا میں رضا تم پہ کروڑوں درود، نارے دوزخ سے بچا فردوس کر ہم کو عطا بندہ غفار نوری با صفا کے واسطے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔